پہلا فیوچرسٹک، بھائی بات یہی تھی نا کہ جو اس وقت لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے کیا سب کو ان پر بانٹ دیا جائے؟ یہ تو حضرت عمر ہی نے کہا نہیں، فیوچر کے لوگوں کا بھی اس میں حق ہے. اسی لیے یہ گویا خلافت کے بیت المال میں یہ چیز جائے. یہ پورا جو خراجی اور عشری کا جو سارا معاملہ جو آیا ہے یہ فیوچر مینجمنٹ ہے مال کا. آپ کا تیسرا بڑا عمل جو فیوچر مینجمنٹ کے تعلق سے ہے وہ ہے نظام میں جنس کو کنٹرول کرنا. کیا کوئی صاحب یہاں معاشیات کے ہیں ماہر؟ نظام میں جنس کو کنٹرول کرنا، یہ حضرت عمر نے اتنا بڑا ایکشن لیا کہ آپ نے ایک طرح سے ایک ڈرامہ انیکٹ کیا. دیکھیے ایسا کرنا بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ لوگ نہ جائیں مسجد. اگر نہیں مانی تو اپنی ہی بیوی کو انہوں نے میں اسے چھوٹی بات نہیں سمجھتا. یہ فیوچرسٹک ڈیولپمنٹ ہے. وہ جب ہماری سمجھ اسلام کے اسرار سے ہٹ گئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ سیگریگیشن آف سیکس ہے. جو انفجار جنس ہونے والا تھا اس کے تعلق سے آپ نے اسے مزید مستحکم کیا. آپ اس پر غور کریں تو آپ پائیں گے. آپ نے گویا پسند نہیں کیا. اسلام قرآن نے تو یہ حکم نہیں دیا، روکا نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے رائج کیا کہ عام طور پر عورتیں اسلام کے سب سے بڑے ستون کی ادائیگی کے لیے بھی نہ جائیں. یہ اصل ہے. اس میں ایک اور بات جو آج کے تعلق سے ہے کہ وہی نہیں جاتی ہیں، باقی سب جگہ جا رہے ہیں. جانے دیا جائے وہاں کی پرائرٹی یہ ہے کہ کہیں نہ جائیں، یہاں تک کہ اس آخری اعلیٰ ترین مقام کے لیے بھی نہ جائیں جو معراج المومنین کی جہاں کیفیت ہوتی ہے. اس کے یہ ہے. مسجد کون سی جگہ ہے؟ میں نظام روحانی پر غور ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام کا نظام روحانی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے. اسے دیکھیے فضیلت کی حدیث کی حیثیت سے نہ لیجیے، میں یہی کہہ رہا ہوں یہی مشکل ہوئی ہے اس نظام کائنات کو سمجھنے میں اور اپنے رول کو پلے کرنے کے لیے کہ ان سبوں کو ترغیب و ترغیب کے اعتبار سے لیا جائے. ترغیب و ترغیب کا معاملہ لگتا ہے کہ کوئی ایک بس ہے تو جب تک طاقت ہے تب تک نہیں ڈرے گا، جب بالکل کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہوگی تو ڈرے گا. کیا خیال ہے؟ یہی صورتحال ہو گئی ہے ترغیب و ترغیب. کہا گیا کہ بازار سب سے بری جگہ ہے اور کہا کہ وہاں شیطان کا جھنڈا نصب ہے. دیکھیے یہ بات اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ یہ بات نہ سمجھ میں آئے کہ ابلیس اپنے آخری زمانے میں، یعنی اس دنیا کے نظام کے آخری زمانے میں نظام دجال جو ڈیولپ کرے گا تو اس کی جو قلعہ بندی ہوگی اس کا پہلا ستون کیا ہے. یہ جو نظام مال دجال ڈیولپ کرے گا یہ کہا جائے اس کا بیت اللہ کون ہے؟ بازار ہے. بازار جو آج کی انگریزی اصطلاح میں ہے، ناٹ دی پلیس ویئر سم تھنگ از باٹ اینڈ سولڈ، بلکہ پورا مارکیٹ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ہم لوگ سب اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں مارکیٹ تو وہ پوری فضا ہے.
تو یہ حدیث دجال کے نظام پر روشنی ڈال رہی ہے کہ بازار میں شیطان کا جھنڈا ہوگا. جھنڈا دراصل مرکز پر ہوگا, اور جو مرکزی لوگ ہوتے ہیں ان کی کاروں اور ان کے بلڈنگ میں جھنڈا ہوتا ہے, جو اس کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں, اس کا تشخص جن میں ہوتا ہے. تو بازار کے بارے میں کہا کہ وہاں شیطان کا جھنڈا ہے. غلط فہمیاں یہاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بازار بری جگہ ہے. یہ تو پوری حدیث اس کرائسس مینجمنٹ کی حدیث ہے جو نظام دجال میں نظام بازار کا ڈیولپمنٹ جو ہوگا اس تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ بازار کیا چیز ہے. دوسری بات کیا حدیث کہتی ہے کہ سب سے اچھی جگہ زمین پر مساجد ہے. اور مساجد کو کیا کہا گیا کہ یہ باغ ہیں جنت کے, اگر ان کے بغل سے گزرو تو اس میں کچھ گھوم پھر لو. اسے لوگوں نے سمجھا کہ صاحب یہ کچھ ثواب حاصل کرنے کا معاملہ ہے. دیکھیے ذہن کے فرق سے جب ذہن نظام اور مارکہ خیر و شر کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس کا دوسرا مطلب لے گا, لیکن نظام اور جب اس کے بجائے یہ کہا جائے جیسے کہ عبادت کرنا اور تمام چیزیں, یہ جو مذہبی تصور ہے, ایک ہے دینی تصور. شیطان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ دینی تصور کو مذہبی تصور میں بدل دے. میں مذہب فقہ کی زبان میں نہیں بول رہا ہوں, ریلیجن کی زبان میں بول رہا ہوں. اسلام دین اللہ ہے, اسلام مذہب نہیں ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہاں مختلف مذاہب ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ اسلام. اسلام تو دین اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ٹوٹل ریجیکشن ہے. دین تو صرف اسلام ہے اور دوسرا کچھ نہیں. اور دوسرے جو کچھ بھی ہیں وہ مذہب ہیں, کچھ اور ہیں, وہ دین اللہ نہیں ہے. یہ تصور سمجھنا چاہیے کہ زمین پر نظام تو صرف ایک ہے اور وہ دین اللہ ہے اور وہ اسلام ہے, اور دوسرے باقی یہ تھا ٹوٹل ریجیکٹ کیا اللہ نے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. سب ریجیکٹڈ ہے ٹوٹل. اس تصور میں آپ اس بازار کو سمجھیں کہ بازار کیسے شیطان کی قلعہ بندی ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ تمام خطرناک حالت میں, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جانے کے تعلق سے محمیز کیا جا رہا ہے. مسجد میں جائیں اور نمازوں کے لیے, نماز تو سب سے, یعنی یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے جماعت کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو استحضار انفرادی نماز میں تنہائی میں ہوتا ہے وہ اجتماعی نماز میں نہیں ہوتا. اس کے باوجود اجتماعی نماز کو فضیلت ہے, اس لیے کہ وہ مسجد میں ہو. اگر میں مسجد کو کس طرح کہوں کہ مسجد بنکرز ہیں اللہ تعالیٰ کے, مساجد بنکرز ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام خیر و شر میں. اس لیے ذرا سی ہوا چلتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر مسجد تشریف لے جائے. آپ کی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, طوفان آیا اور آپ مسجد میں چلے گئے. ظاہر سی بات ہے. اس کا مطلب بھائی بظاہر تو آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں نا کہ گھر میں بھی رہیں گے, زلزلہ اگر آیا تو گھر میں بھی رہیں گے جب بھی, مسجد میں رہیں گے جب بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب بھی ایسا ہوتا تو آپ مسجد تشریف لے جاتے. تو اگر میں کہوں نظام دجال اور نظام ربانی کا ٹکراؤ مسجد اور بازار سے ہوگا.
یہ اب میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر نے اتنا بڑا فیصلہ، یہ کہ وہ جگہ جو اتنی عظیم الشان ہے وہاں تک جانے سے روکے. حضرت عمر کے اس پورے پروسیس کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے نظام جنس میں ابلیس جو انفجار کرتا اس کے تمام راستوں کو آپ نے روکنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیاد ہے سیگریگیشن آف سیکس، تفریق جنس سے. دونوں جنسوں کو حتی الوسع الگ کر دیا. آپ اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس مارکے کا حصہ ہے، اس مارکے کی فلسفی اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کی یافت کیا ہے، اس کی نایافت کیا ہے، اس کی ہزیمت کیا ہے، اس کی فتح کیا ہے. آج اگر دجال کا یہ نظام ایک نعرہ دیتا ہے اور ہمارے یہاں کے سب نام نہاد پڑھے لکھے وہی کہتے ہیں اگر، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اپنے کو نہیں جا رہے، وہ خودکشی کر رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا اپنا نظام کیا ہے، ان کے اپنے بنکرز اور اپنے پروٹیکٹیو پلیسز کیا ہیں، ان کے اپنے محفوظ مقامات کیا ہیں، ان کی جنگ کی تدبیریں اور حکمت عملی کیا ہے. بھائی، ہر جنگ کی فیشن ایک الگ چیز کا نام ہے، فیشن ایک الگ چیز کا نام ہے، اور ہر چیز کی حکمت عملی الگ ہے. کیمیکل لڑائی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گلف وار میں ایک ایک آدمی 15-15 20-20 kg کا لباس پہنے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا. کیا؟ تو تبون نام کے گیس سے بچنے کے لیے، سیبون نام کے گیس سے بچنے کے لیے. تبون وہ گیس ہے کہ اگر اس کا دھواں بھی جسم سے ٹچ ہو جائے تو یہ جو پسینے کے مسامات اور اس کے جو ہیں، اس سے وہ گیس 15 سیکنڈ میں اندر چلی جاتی ہے، اور اگلے 15 سیکنڈ میں بدن کا خون جم جاتا ہے، اور اگلے 15 سیکنڈ میں وہ آدمی زمین پر لوٹ کر ختم. کوئی بلسٹرنگ ایجنٹ ہے، بلسٹرنگ ایجنٹ اور کچھ فائرنگ ایجنٹ ہے. میں اس کا قرآن کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کا میدان کتنا وسیع ہے. قرآن نے آگ کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں. آگ کی ایک شکل ہے کہ کسی کو نار میں ڈالا جائے گا، تو نار تو جلانے والی چیز ہے. کسی کے بارے میں کہا کہ اس کو نارے کبرا میں ڈالا جائے گا، اور کسی کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں محرقہ سے وہ کون سا ہے، حریق، عذاب الحریق. یہ عذاب الحریق کیا ہے؟ جلنے کی ایک قسم ہے جسے فائرنگ ایجنٹ کہتے ہیں. ایک جلنا تو ہے برننگ، یہ نار ہے، اور ایک جلنا ہے فائرنگ، PYRR، کہ وہ چیز جلا دیتی ہے اندر سے، ایون کباب کی طرح جسم کو کر دے گی، لیکن آگ نہیں، شعلے نہیں نکلتے اس میں. تو یہ جو ہتھیار آج کل وضع کیے گئے ہیں اس میں ایک ہتھیار ہے جو فائرنگ ایجنٹ ہے. 10 منٹ کے اندر اندر لاکھوں لوگوں کا صفایا.
اور دجال نے اس وقت کون سا ہتھیار ایجاد کیا؟ بیکٹیریولوجیکل، جو سب سے لیٹسٹ اس وقت جو ہتھیار بیکٹیریولوجیکل وارفیئر کا استعمال ہوا ہے وہ جانتے ہیں؟ اس کا نام ہے جینیٹک بام۔ یہ جینیٹک بام وہ ہے کہ مان لیجیے کسی جگہ 1,00,000 کا مجمع ہے اور اس میں سب ہے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ 1,00,000 کا مجمع ہے اور اس میں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور جینیٹک بام گرایا گیا تو اس میں صرف مسلمان مر جائیں گے۔ بھائی یہ تو ہو چکا ہے، یعنی کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو واقف جو نہیں واقف ہے میں ان سے نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہ جو واقف ہے وہ جانتے ہیں گواہی دیں گے اس کی۔ اس لیے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جسم میں جو ڈی این اے کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ مخصوص ہے، اور دیگر لوگ مخصوص دیگر قسم کے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں سے کیا مراد؟ ایک حدیث ہے بڑی عجیب و غریب، ایک شخص ہے، آپ وسلم فرماتے ایک شخص ہے گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو مال ہے وہ حرام ہے۔ یہی ہے نا؟ تو یہ جو بام ہے، حلال چیزوں کے کھانے سے جسم میں ایک مخصوص قسم کی سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو حرام کھانا کھاتے ہیں ان کے جسم کے سیلز دوسرے قسم کے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز یہ جانتے ہوں گے کہ ایک بیماری ایسی ہے دنیا میں وہ کسی مسلمان کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ صرف خنزیر کے کھانے سے وہ بیماری ہوتی ہے۔ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں ان کو وہ بیماری ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہے جو کسی کو نہیں ہوتی، جو لوگ کتے پالتے ہیں ان کو وہ بیماری ہوتی ہے۔ جی کتے میں جی 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 تو یہ بنیاد ہے اس بام کی کہ حلال بنے ہوئے جسم کی بنیاد پر وہ بام ورک کرتا ہے، یعنی گرتے ہوئے اس کے اندر ایسے ایجنٹس ہیں، ہاں ایسے ایجنٹس ہیں جو ان جسموں میں اثر کرتے ہیں جو حلال سے بنا۔ اللہ نے حرام سے بتایا جی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس وقت الفاظ پر نہیں جا رہا ہوں، مراد میری یہ ہے کہ اس کے انویسٹیگیٹو ایجنٹس جو بھی ہوں یا اس کے یعنی کہا جائے کہ ملنے والے ایجنٹس جو بھی ہوں، ریئیکٹو ایجنٹس، وہ ریئیکٹو ایجنٹس حلال جسموں کے لیے وہ بنائے گئے کہ صرف مسلمان ہی اس بام سے مارے جائیں۔ اس کا دوسرا پہلو ہے، اللہ کی جو نصرت آئے گی وہ حلال جسموں کے لیے آئے گی۔ اس لیے وہ اہل ایمان جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دجال کے اس نظام میں بھی لڑ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کو مدد کرے گا اور انہی کی حفاظت کا سامان۔ کمپیوٹرائز جو سسٹم ہے آپ بالکل اسی اعتبار سے سمجھ لیجیے، اللہ کے فرشتے بھی انہی کو مدد پہنچائیں گے جن کے جسموں میں وہ حلال چیز ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انفجار مال کو اور انفجار جنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس پر کام ہونا چاہیے کہ قیامت اور قیامت سے پہلے حق و باطل کے مارکے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے قریبی اصحاب نے کیا مشورے دیے اور کیا نظام ڈیولپ کیا۔
اس پر الگ سے کام ہونا چاہیے. نہ تو اس نشست میں وہ ساری باتیں بیان کی جا سکتی تھیں، نہ اس کی تشریح میں بھی وہ سارے دلائل دیے جا سکتے تھے کہ یہ چیزیں کیسے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ کر میں یہ گفتگو ختم کرتا ہوں. کون سا ہے کم سے کم لوگوں کو جو آپ اچھا ٹھیک آ جائے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی حدیث بیان فرمائی. فرمایا کہ دجال آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پانی. وہ لوگوں کو پانی کی طرف بلائے گا اور آگ سے ڈرائے گا. دوسری حدیثوں سے اس کی مزید تشریح ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہے گا میری بات مان لو تو تم کو یہ آسائش اور حیات کا سامان ہم دیں گے. پانی حیات کی علامت ہے، پانی حیات کی علامت ہے. تو اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا، وہ پانی کی طرف دعوت دے گا کہ جو اس کی بات مان لیں گے ان کو وہ حیات نما اور حیات کی جو چیز ہے وہ اس کی پیشکش کرے گا. جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو وہ ڈرائے گا کہ میرے اس ہاتھ میں آگ ہے، ہم اس سے تم کو جلا دیں گے. دیکھیے یہ حدیث جتنی آسان ہے اتنی ہی پیچیدہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دجال آئے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس حدیث کو موجودہ زمانے میں پرسونیفائی کرتا ہوں، مشخص کرتا ہوں کہ ایک طاقت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کوئی چیز مان لیجیے، کوئی شخص نماز نہ پڑھے یا کوئی شخص نکاح نہ کرے، جو کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے، جو کرے گا اس کو قتل کر دیں گے، جو کرے گا اس کی نوکری چلی جائے گی، جو کرے گا اس کو لائسنس نہیں ملے گا، جو نکاح کرے گا اس کو وہ اب زمین خرید نہیں سکتا. اس طرح کے قوانین تو لگتے ہیں نا بھائی. کیا کہ صاحب اتنی اولاد ہو جائے گی تو پروموشن نہیں ہوگا، یا چائنا میں کیا ہوا ہے، چائنا میں یہ ہوا کچھ بھی نہیں یعنی نوکری نہیں ملے گی، سرکاری نوکری نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، لائسنس نہیں مل سکتا، یہ تمام چیزیں. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک طاقت نے کہا کہ تجارت کے لیے قرض نہ ملے، یہ سلبی ہے. اقدام یہ ہے کہ پولیس روز اس کے پیچھے آنے لگے، ہر جگہ وہ جہاں جا رہا ہے پیچھے سے ایک انٹیلیجنس والا اس پہ پہنچ رہا. اب کیا ہوگا نتیجہ؟ لوگ ملنا اسے چھوڑ دیں گے. اور میں سچ کہتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد بغیر نکاح کو زندگی گزارنے لگے. ایسا یہ کوئی بعید بات نہیں، میں آج کہہ رہا ہوں نوکری کے لیے لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں کو آپ نے اپنے سروں پر مسلط کر لیا ہے، جو باطل کے نزدیک باعزت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نمائندہ ہیں، حالانکہ انہوں نے قیمت کیا چکائی ہے. آج پاسورڈ کارڈ کیا ہے لوگوں کے پاس اعلیٰ مناصب حاصل کرنے کا، کہ وہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، دیکھیے ہم نے غیر مسلم بیوی سے شادی کی ہے. یہ پاسورڈ، یہ جب وہ مر جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جلانے کا حکم دیا تھا. میں کسی الگ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے اگر اس وقت زیر یعنی گویا نو کے زباں پہ وہ سارے نام ہیں جو سب اس وقت ہیں آپ کے، اور آپ ان کو ہی اپنے سروں پر مسلط کیے.
وہی مسلمانوں کے اکابر اس وقت سمجھے جاتے ہیں. اور ہمارے علماء کو تو چونکنا چاہیے اس حالیہ واقعے پر. شاید یہ اچھی والے انگریزی اخبارات میں جو انگریزی اخبارات میں تو جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ ان کے والد محترم نے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں چھپوائی ہیں، بات اس کی نہیں ہے، بات شعیب کی نہیں ہے، بات ان کی ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں مسلم سوسائٹی میں ممکن ہے ایسا نہ ہو. آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جو آپ کے ایلیٹ اب کہلاتے ہیں، ان ایلیٹ کا حال اب کیا ہو. جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان. آپ کے تدین کے اعلیٰ ترین مقام پر رہنے والے گھرانوں سے اب وہی اولادیں نکل رہی ہیں. ایسا نہیں کہ دوسروں کے یہاں وہ ایسے لوگ جن کے ایسے کم سے کم ایسے 2 خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں 150 سالوں سے جہاں صرف شیخ الحدیث لوگوں کی ایک تعداد ایک لائن لگی ہوئی ہے ہر نسل میں. ان گھرانوں میں اب ایسے ہی اولاد، 1-2 نہیں، بڑے بڑے. یہ ہے حقیقت. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنے لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے کرنے رکھنے لگے، رکھ رہے ہیں. تو یہی ہے پانی کا پیش کرنا اور پانی کا قبول کرنا. پانی کا پیش کرنا اور پانی کا قبول کرنا یہ ہے کہ کہا جائے گا، وہ دیکھیں گے ایکچولی کہ نکاح کرتے ہیں تو نوکری نہیں ملے گی، یعنی آگ کی طرف جانا ہوگا. نکاح اگر نہیں کرتے ہیں تو پانی ملے گی. یہ سلبی طریقے سے بھی ہوگا اور اقدامی طریقے سے بھی ہوگا. ایسا جب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے میری آج گفتگو کا حاصل. یہی وہ بنیادی قرۃ الوثقہ کیا ہے. ایسے اس کرائسس مینجمنٹ کا وہ چھلا جو حق کا چھلا ہے، وہ جو تھیورم ہے کہ اہل حق کیا کریں، وہ اس حدیث میں. اور میں اس حدیث کو گویا جامع سمجھتا ہوں نظام دجال سے لڑیں. ساری تدبیریں اسی حدیث میں ہیں، ہر چند کی اس کے تمام گوشوں کی تشریح یا اس کا شمار بھی میں اس مجلس میں نہ کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی موت ہے. آپ نے فرمایا پانی موت ہے اور آگ ٹھنڈا شیریں پانی ہے. آپ نے فرمایا پانی موت ہے، پانی حیات ہے. پانی حیات کی علامت ہے. اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ ہم نے پانی اتارا ہے تاکہ حیات. زمین پر پانی حیات کی علامت ہے. یہ جو پیچیدگی میں بتا رہا ہوں، دیکھیے دجال جو پیش کرے گا وہ فطرت کو ہی پیش کرے گا آپ کے ساتھ. لہذا عقل والے اس کی دلیل قبول کر لیں گے کہ وہ حیات پیش کر رہا ہے، پانی پیش کر رہا ہے. یعنی یہ وہ کرائسس ہے جہاں فطرت اللہ بظاہر فطرت اللہ سے متصادم ہو گئی. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فطرت نظام، یعنی ابتدائی دنوں کی جو گفتگو ہے اس میں
یعنی اس بار یہ آزمائش بڑی سخت ہے. یعنی جو نظام تکوینی ہے سنت اس کا تصادم پھر ہونے والا ہے سنت تکوینی سے. چنانچہ دجال جو بات آئی تھی کہ کیسے دجال یا ابلیس نے کیسے بلاک کیا، چاہے وہ حی کے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق سے. تو پانی حیات کی علامت ہے، یہ ہماری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. پانی حیات کی علامت ہے اور دجال پانی پیش کرے گا. یعنی سنت عالیہ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے اس کے مطابق وہ حیات ہی پیش کرے گا. اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس وقت بھی ایسے اہل دین ہوں جو کہیں کہ ہاں دیکھو تو شریعت کے مطابق پانی حیات ہے، پانی پاک ہے، حلال، قبول کیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس میں حرام کی علامات پائی جائیں اس کو تو ریجیکٹ کرتا ہے آدمی، جو حلال ہو اس کو کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ تو سارے دلائل دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. حلت کے سارے یہ دلائل ہی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اور وہ پانی پیش کرے. اور حرمت کے سارے دلائل دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جس سے ڈرائے گا وہ آگ ہے اور وہ کہے گا کہ دیکھو ہلاکت اسلام میں کفر ہے. اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا کفر ہے. یہ ہے وہ بلاکیڈ جہاں دجال فطرت کو اپنے حق میں ایسا استعمال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت عادیہ اس کی سنت تقلیدی سے ٹکرائے. ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بار جو آزمائش ہے اس آزمائش میں اس امت کو کھڑا اترنا ہے اور اللہ کی نصرت اس کے بعد آئے گی. وہ کھڑا یہ اترنا ہے کہ وہ خود جو سنت عادیہ ہے اس کو یہ امت ریجیکٹ کر دے. اور سنت عادیہ یہ ہے کہ پانی حیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ پانی موت ہے، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ نہیں یہ حیات نہیں ہے، یہ موت ہے. اور اس کی میں ایک تمثیل دیتا ہوں. قرآن نے یہی تمثیل بیان کی اور محققین کے نزدیک اس تمثیل کے بیان کا یہ تمثیل دراصل اس وقت نہیں ہے اتنا موقع اس کہ قرآن نے نظام دجال سے لڑنے کے لیے کیا میکانزم ڈیولپ کیا ہے. قرآن نے وہ میکانزم کیا، میں نے اسی کو حدیث کے حوالے سے کہہ دیا ہے. دراصل کہنا چاہیے تھا قرآن کے حوالے سے، وہ بات بہت پھیل جاتی. یہودیت کے یہاں، یہودیت میں یہ علوم بھی انہی کے یہاں ہیں، ان میں آنے والے انبیاء نے یہ باتیں بتائیں. وہاں ایک علم ڈیولپ ہوا ہے، اس کا نام ہے مشلیم. لہذا ان کے ہاں مشلین پائے جاتے ہیں جو اس کے ماہر ہیں. قرآن نے مشلین پر اتنی سیرحاصل گفتگو کی ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. نظام دجال کو لیب ٹیسٹ کی حیثیت سے قرآن نے پوچھ کیا ہے. میں آج کی ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات سمجھ نہ جائے کہ یہ مشلین کیا ہے، جس کا ہمارے ہاں ایک الگ نام ہے، میں اسے بتاؤں گا. سائمولیشن آج کل کہتے ہیں اسے. یہ جو نیوکلیئر بامس ہیں ان کا ایک تجربہ تو وہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا کیا جاتا ہے، چاہے کہ زمین کے نیچے ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے ہوا میں ہو. اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں.
یہ جو اس وقت سی ٹی بی ٹی کا معاملہ چل رہا ہے وہ اسی کے تعلق سے چل رہا ہے. لیکن ایک تجربے کی اور شکل ہے جس کو کہتے ہیں سائمولیشن. سائمولیشن اس تجربے کو کہتے ہیں جو زمین پر، فضا میں یا ہوا میں نہیں یا پانی میں نہیں کیا جاتا، اس کو کمپیوٹر پر کیا جاتا ہے. اور اب تو سائمولیشن کی بہت بڑی شکلیں ہیں. جنگ کسی کو کرنا ہوتی ہے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گلف وار سے پہلے سائمولیشن اس کا کیا گیا. یعنی گلف وار کیا گیا، کرنے سے 7 ماہ پہلے کمپیوٹر پر پورا گلف وار کیا گیا. یہ مشکل ہے سمجھنا، لیکن جو حضرات جانتے ہوں گے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کمپیوٹر پر پورا گلف وار کیا گیا. 2 گروپ بنائے گئے، ایک گروپ گرین لینڈ اور ایک گروپ یلو لینڈ، جو آپ نے آج کل اصطلاحیں سنی ہوں گی. اور گرین لینڈ اور یلو لینڈ نے پورا گلف وار سپر کمپیوٹر پر کیا. اور تمام نیچے سے لے کر کے اوپر تک سارے اسلحے اور جو کچھ بھی ہے وہ استعمال ہوئے. سارے پوری فوج اس میں کمپیوٹر پر اسکرین پر موو کرتی رہی جہاں جو کچھ بھی ہونا ہے. اور پھر وہ جب انہوں نے اطمینان کر لیا کہ جنگ اس طرح ہو سکتی ہے، تب انہوں نے اس کو روئے زمین پر. تو یہ سائمولیشن کے مختلف طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سائمولیشن قرآن میں پیش کیا ہے. اس سائمولیشن کو قرآن میں کہتے ہیں مثل. مثل اب دیکھیے، نظام دجال سے لڑنے کے لیے اور اس آخری مارکے سے لڑنے کے لیے اللہ تعالی نے کیا کمپیوٹر سیمولیشن پیش کیا ہے. قرآنک سیمولیشن. اور بھی سیمولیشن ہے. غراب کا سیمولیشن قرآن نے پیش کیا ہے. ذئب کا سیمولیشن قرآن نے پیش کیا. لیکن یہ بہت باریک باتیں ہیں. میں اس وقت دماغ کی اس تعلق سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت یعقوب نے کہہ دیا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ ذئب کہیں کھا نہ جائے. تو قیامت سے پہلے اس آخری مارکے کا سائمولیشن قرآن نے جو پیش کیا ہے وہ سورہ البقرہ میں. بلکہ اگر آپ کہیں یا میری بات پر اب غور کریں تو میں کہوں گا کہ یہ جو سورت ہے جسے حدیث کہتی ہے زہراوین، یہ ایکچولی نظام دجال سے لڑنے ہی کی تو پوری تدبیر ہے. پورا سسٹم اس میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت چلے، تو میں نے وہ ترتیب بیان کر دی تھی. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ ذہن میں رہے. جب طالوت چلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو ایک ندی سے آزمائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو ایک ندی سے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو پانی پیے گا وہ ہم سے نہیں. دیکھیے، یہی سائمولیشن ہے جو اس حدیث میں ہے. ریگستان میں لوگ جا رہے ہیں، پیاس لگے گی. پیاس لگنا گناہ نہیں. پیاس لگ جائے تو پانی کی پینے کی خواہش گناہ نہیں ہے.
اور پانی مل جائے تو اس کا پینا گناہ نہیں. اور پانی بھی کیسا؟ جو پانی کی قسموں میں سب سے حلال قسم ہے بہتا ہوا پانی. مائع راکد کے مقابلے میں مائع جاری جو ہے وہ آپ ایسے بھی سمجھ سکتے جو پانی کی سب سے بہترین قسم ہے. یعنی جو پانی سے روک رہا ہے وہ حلت سے، وہ حلال چیز سے، وہ فطرت سے روک رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے پانی کو کوئی پیش کرنے والا بھی مان لیجئے، وہاں نہر کے بجائے یہی مان لیجئے کہ کوئی فوج یا کوئی قبیلہ یا کوئی شخص یا کوئی گروہ ایسا تھا جو راستے میں پانی لیے ہوئے کھڑا ہو، یہی مان لیجئے. اب ایک قوم کو پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اور پیاس کیسے لگی ہے؟ تجارت کرتے ہوئے نہیں لگی ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے. جو معاملہ یہ دیکھیے، وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر اعتبار سے وہ ایک حلال اور پاکیزہ کام کی صورت وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے، سامنے ندی ملتی ہے، اس ندی کا صاف و شفاف پانی، بہتا ہوا پانی اس کو میسر آتا ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پانی پینا چاہیے. لیکن طالوت کہتے ہیں جو پیے گا، یہ انتہائی بات ہے. دیکھیے آخری بات کسی نبی یا کسی ایسی ہستی کی طرف سے جب یہ بالکل الگ بحث ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں بھی بعض الفاظ کی ایک الگ معنویت ہے لغوی معنویت سے. لہذا کسی چیز سے برات کی آخری بات، یہ مومن سے اپنے لوگوں سے برات کی آخری چیز ہے فلیس منی. یہی ہے نا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے ہٹے، وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ آخری علامت ہے. تو یہاں جو حضرت طالوت کہہ رہے ہیں، یہ کسی سے برات کی آخری بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے پانی پیا وہ اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہوگا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ دجال کی نہر آئے تو پانی مت پینا. مسئلہ یہی ہے. کیا ہوا وہاں؟ سائمولیشن ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری طرح سے بیان فرمایا. قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب وہاں لوگ پہنچے تو بہت تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ لوگوں نے خوب پانی پیا. کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے یا تو نہیں پیا یا ایک دو چلو جو بھی ارے لے کر منہ دھو لیا ہو، کلی کر لی ہو. یہ ہے میں نے یہ کہ یا تو نہیں پیا یا بس. جنہوں نے پیا فوراً اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اس پانی سے استفادہ کرتے ہی حیات نہیں، موت طاری ہو گئی ان پر. انہوں نے کچھ نہیں، ہو سکتا ہے زبان قال سے نہ کہا ہو، زبان حال سے کہا ہو لا طاقت لنا اليوم. میں اس کی مزید گہرائیوں میں نہیں جا رہا ہوں کہ لا طاقت کیوں کہا گیا. یہ بہت ہی دقیق بات ہے کہ لا طاقت کیوں کہا. اگر میں یہ کہوں گا کہ اس کے معنی ہے سب نے کفر کا اعلان کر دیا،
علانیہ کفر کا اعلان کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح ہوتے ہوئے ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ امکان طاقت پایا جاتا ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ طاقت، جن سے طاقت، نفس طاقت کے اعتبار سے سوائے اللہ کی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں پائی جاتی سرے سے. تو لا طاقت لنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اور ان کے انبیاء کا ساتھ دینا ہمارے لیے نہیں، ہم تو اب ان کے ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم. دوسری گہری بات الیوم ہے. لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں تو بھائی ایسے ہی رہنا ہو. الیوم میں جو بات ہے یہ ایک منٹ میں یہ بات نہیں ہوئی ہے. تو لا طاقت لنا اليوم یہ ڈائریکٹ ری ایکشن ہے. جہاں پانی پیا ان پر موت آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے موت تاری ہوگی، اس کا مطلب یہاں محذوف ہے، پھر کوئی نہیں گیا. تب اللہ تعالیٰ فرماتے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اس لیے کہ اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جو چند لوگ تھے انہوں نے اپنے ثبات کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ لوگ نہیں چلتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آگے بڑھیں گے اور ہم ایسا کریں گے. یہ مثل دراصل پورا نقشہ ہے دجال اور حضرت عیسیٰ اور مومنین کی لڑائی کا. یہی ہوگا. یہ پوری امت اور اس کی پوری اکثریت پانی پی لے گی. یہ امت اور یہ اکثریت دجال جب آئے گا تو پانی پی لے گی رکنے کے باوجود، لیکن اللہ تعالیٰ ایک طبقے، ایک جمعیت کو ایسا رکھے گا جس کی آنکھوں میں وہ طاقت ہوگی اور جس کے قلب میں وہ ایمان ہوگا کہ وہ جمعیت کہے گی کہ نہیں ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کسی صورت سے بھی دجال سے سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم دجال کی پیشکش قبول نہیں کریں گے. اور وہ دجال سے سفارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کر دیا ہے کہ ہم اسے فتح دیں گے. اور یہی بات دوسری حدیث میں کہا گیا اس طرح یہ معاملہ کہ لا تزال طائفۃ من امتی. جی کہ یہ گویا اس مثل میں اللہ تعالی نے یہ پورا سائمولیشن پیش کر دیا ہے. وہ پورا مارکے عیسیٰ و دجال یا مارکے حق و باطل، آخری مارکے حق و باطل کا پورا سائمولیشن اس مثل میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلق کا ہے اس میں بیان کیا. نصرت کیسے آئی؟ نصرت کی دو قسمیں تھیں. ایک نصرت کی قسم تھی طالب اور ایک نصرت کی قسم تھی داؤد. تو داؤد تو صرف 1 پوائنٹ پروگرام کے لیے آئے تھے. قتل داؤد جالوت. داؤد مثل ہیں حضرت عیسیٰ اور
اور جالوت مثل ہے دجال. یہ ہے وہ حضرت عیسیٰ گھر. آپ نے دیکھا کہ وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر کیا دمشق سے لد تک آتے آتے اس کا کام تمام ہو جائے گا. یہی ہے جالوت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رہنمائی فرمائی ہے, جو ہدایت فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ پانی پیش کیا جائے گا اور آگ سے ڈرایا جائے گا. بہت عجیب و غریب حالت ہوگی کہ جو چیز پیش کی جائے گی عقل اور شریعت کہے گی کہ یہی ٹھیک ہے. شریعت بھی کہے گی, اس لیے کہ وہ عین فطرت کے مطابق. جو لوگ اسرار دین سے واقف نہیں ہیں اور الفاظ دین جانتے ہیں صرف, وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے دجال کا ساتھ دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ ساری ظاہری چیزیں اس کے دلیل کے ساتھ ہیں. وہ پانی پیش کر رہا ہے اور روکنے والے, یاد رکھیے روکنا بہت مشکل عمل ہے, پڑھانا بہت آسان عمل ہے. لہذا 10 لوگوں کو غصہ دلا دینا آسان ہے اور 10 غصے میں آئے ہوئے لوگوں کو بٹھا دینا بہت مشکل ہے. یعنی بالکل 100% طاقت لگتی ہے. ایک برائی کی کوئی چیز ہو رہی ہے, یہ کوئی برائی کی کوئی چیز آپ کر دیجئے, کرنا بہت آسان ہے. ایک آدمی 1 لاکھ لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے, لیکن 50,000 لوگ بھی ایک برائی کے سامنے 1 لاکھ لوگوں کو بٹھا نہیں سکتے. بالکل یہ جو میکینزم ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں. روکنا بہت مشکل ہے. وہ روکنا کتنا مشکل ہوگا جو شریعت کے خلاف بھی ہو جائے. دجال کے مارکے کی جو سب سے بڑی نزاکت ہے وہ یہ ہے, میں ابھی وہ بات کہوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ عنقریب اصلی اہل اسلام کے خلاف اہل اسلام ہی کے فتاوے آئے. سمجھ رہے؟ اس لیے کہ دلائل انہی کے ساتھ ہوں گے, ظاہری شرعی دلائل انہی کے ساتھ ہوں گے. بھلا کل کیا دلیلیں نہیں پیش کی ہوں گی جب حضرت طالوت کو کیا کچھ سننا پڑا ہوگا. لوگ کہتے ہوں گے کیسا قائد ہے, لوگ مر رہے ہیں پیاس سے اور پانی پینے سے روک رہا. کیا خیال ہے؟ دیکھیے ڈائنامزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی وقت میں کسی مسئلے کی نزاکت کیسے ہوتی ہے. لوگ اپنی ساری یعنی ہدایہ اور یعنی سب کچھ لیتے ہوئے کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ وہاں لوگ کہیں گے دیکھ یہاں تو ہلاکت ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ روک رہے ہیں, اور روک رہے ہیں بھی ایسی چیز سے جو جائز ہے. یہ وہ نزاکت ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اس سائمولیشن کو پھر توسیع دیجیے کہ جب نہر کے پاس, ندی کے پاس فوج پہنچی ہوگی اور پیاس بہت لگ رہی ہوگی, مسئلہ تو آیا ہوگا قائد کے پاس کہ پوری فوج پیاسی ہے, پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے, کیا کیا؟ اور سامنے نہر ہے, ندی ہے اور بہتا ہوا پانی ہے. قائد کہہ رہا مت پیو, تو لوگوں نے کہا ہوگا نا دلیل دیجئے. حضرت طالوت کے پاس سوائے اس کے کیا دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ بھائی اس کے علاوہ اور کیا دلیل ہوگی ان کے پاس؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کہاں کیا ہے, انہوں نے تو پانی پینے کو جائز قرار دیا. ایک چیز سمجھ رہے ہیں؟ تو جی, تو آپ محسوس کریں گے کہ دلائل حق کے خلاف ہے, شرعی دلائل بھی اور عقلی دلائل بھی حق کے خلاف ہے, اور سوائے ایمان کے جزم کا اور کوئی معاملہ وہاں باقی نہیں رہتا. یہ ہے وہ نزاکت جو اس مثل میں ہے. آپ ایسے
مشق کر سکتے ہیں کہ دلیل دے. حضرت طالوت کی جانب سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر دلیل دے دیں روکنے کی, اور پیاسی فوج کی طرف سے دلیل دے دیں. کیا خیر ہے, ان کی بات مانی جائے گی. یہ ایک الگ بحث ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, عقلی دلائل مان لیجیے, شرعی چھوڑ دیجیے. بھائی بات شریعت کی نہیں ہے, بات تو وہاں اس کی تعبیر کی آئے گی, تعویل کی آئے گی. وہ تو وہاں تو مسئلہ تو یہ سب ہے کہ صاحب اس کی یہ معنی نہیں ہے, یہ معنی ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہی چیز یہ ہے. آپ محسوس کریں گے کہ حق ہر طرح سے مظلوم ہو جائے گا. ایک تو حق کا پلیٹ فارم ہوگا کہ وہ روکنے کی حالت میں ہوگا, پھر سارے دلائل اس کے خلاف بظاہر جا رہے ہوں گے, تو حق بالکل یکوت. یعنی سچی بات یہ ہے کہ لوگ رک نہیں رہے, لوگ رکے نہیں, وہ چند لوگ اچھوت بن گئے ہوں گے وہاں اس سوسائٹی میں. صحیح جو ٹرمینالوجی ہے کہ وہ چند لوگ جنہوں نے روکا ہوگا اور جو رک رہے ہوں گے وہ اچھوت بن گئے ہوں. پوری قوم نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہوگا. یہی نازک صورتحال پیدا ہونے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس میں بڑی نزاکتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم یہ پانی موت ہے, آگ حیات ہے, تم لوگ آگ میں گھس جانا. یہ الفاظ یہی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آزمائش آئے تو جدھر موت نظر آ رہی ہے ادھر حیات ہے, اور جدھر حیات نظر آ رہی ہو ادھر موت. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ ابلاغ کے لیے ایسے الفاظ اور ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جو آخری انسان کے سمجھ میں آنے والے بھی ہوں. اس لیے جب ہر صلاحیت کے لوگ موجود ہوں تو اس کے لیے سب سے نچلے درجے کا لحاظ اس نازک مسئلے میں رکھا پڑتا ہے. اور نچلا لحاظ کیا ہے؟ ویژول ڈائریکشن, سواری ڈائریکشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ علوم حدیث کا ایک الگ پہلو ہے کہ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا مقام رکھتی. کسی کو انسان ٹیکنیکل ٹرم میں سمجھاتا ہے, یہاں سے 3 کلومیٹر جا کر 90 ڈگری پر مڑ جانا, یہ ڈائریکشن اس طرح دیا جاتا ہے. یہاں سے 3 کلومیٹر ویسٹ کی طرف جا کر 90 ڈگری پر مڑ جانا, اور پھر 1 کلومیٹر جا کر اتنی ڈگری پر ایسے مڑنا. یہ بہت ٹیکنیکل ڈائریکشن ہے, اسے بہت ٹیکنیکل لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں سے جا کے جو 5واں موڑ ہے, یہاں سے جا کر 5واں موڑ ہے وہاں مڑ جانا دائنی طرف, اور اس کے بعد ایک ہرا سا بورڈ نظر آئے گا وہاں رک جانا. یہ ویژول چیزیں اس طرح بتائی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے جو ابلاغ کا بہترین ذریعہ تھا وہ ویژول تھا کہ جدھر موت نظر آئے
انہوں نے عقلی بحثوں یا ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس کی ویژولیٹی پر اشارہ کیا ہے. کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ کدھر موت